لمبے چوڑے اعمال نہیں، اللہ کے رسول اور صحابہ کا طرز عمل، چھوٹے چھوٹے اعمال کی بدولت آپ حسن خاتمہ کو اپنے قریب کر سکتے ہیں۔ آپ موت کے وقت گمراہ نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلا کام، آپ وضو تو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد جو شخص یہ پڑھ لے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، صرف اتنے کلمات، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تیری تعریف کے ساتھ ہی تیری ثنا کرتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں میرے مالک کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں تیری طرف ہی لوٹتا اور رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں۔ اتنے مبارک کلمات کہہ دے۔ حدیث کہتی ہے کتب فی رق ثم جعل فی طابع فلم یکسر الی یوم القیامہ، اللہ عز و جلال اس نیکی پہ مہر لگا دیتے ہیں، ایسی مہر لگاتے ہیں جو قیامت تک ٹوٹتی ہی نہیں، قیامت تک وہ نیکی محفوظ ہو جاتی ہے۔ وَمَن تُقُبِّلَ لَهُ حَسَنًا، جس کی ایک نیکی بھی قبول ہو گئی رب تعالیٰ اسے جنت کا وارث بنا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا چھوٹا سا عمل جس سے حسن خاتمہ کا سبب مل سکتا ہے، آپ جب سونے لگو اور لیٹتے وقت وضو کر کے سو جاؤ، اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھو، دائیں کروٹ ہو کے لیٹو، صرف اتنے کلمات پڑھ لو، اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منك الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اتنے کلمات کہہ دو، اللہم انی اسلمت وجہی الیک، اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف لگا دیا ہے، ووجہت وجہی الیک، میرا تو رخ بھی تیری طرف ہی ہے، وفوضت امری الیک، میں نے زندگی کے سارے معاملات تیرے سپرد کر دیے ہیں، والجأت ظہری الیک، میرا سہارا بھی تو ہی ہے، رغبتا ورہبتا الیک، اللہ خوف بھی تیرا، امید بھی تجھ سے ہی، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تو ہی میرا ملجا و ماوا ہے، تو ہی مجھے دنیا اور آخرت میں مصیبتوں سے نجات دے سکتا ہے۔ آمنت بکتابک الذی انزل، میں ایمان لاتا ہوں سوتے وقت اس کتاب پر جو تو نے اتاری ہے، وبنبیک الذی ارسل، اور اس نبی پر بھی ایمان لانے کا میں اظہار کر رہا ہوں کہ جس کو تو نے پیغمبر بنایا میں اس کو سچا نبی مانتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ چھوٹی سی دعا سوتے وقت تم پڑھ لو، من قالہن، جو شخص یہ کہہ دیتا ہے سوتے وقت، ثم مات تحت لیلته مات علی الفطرہ، صحیح بخاری کی روایت ہے 6315 کہ جو یہ پڑھ کے سو گیا صبح اٹھا ہی نہیں ہے، فوت ہو گیا، یہ فطرت پہ فوت ہوگا، اور فطرت پہ فوت ہونے والا اللہ کی جنت کا وارث ہوگا۔ اس کا یہ حسن خاتمہ ہے۔ تیسرا طریقہ، زندگی میں ایک نہیں سینکڑوں مجالس لگتی ہیں، بیٹھتا ہے انسان، کچھ کہتا ہے، کچھ سنتا ہے، خاموش رہتا ہے، مجلس برخاست ہو، اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کر لے، صحابہ کے عمل کو تازہ کر لے۔ کان اذا جلس مجلسا، اللہ کے رسول جب بھی کہیں بیٹھتے، او صلی، یا نماز پڑھ کے اٹھتے، تکلم بکلمات، کچھ کلمات اپنی زبان اقدس پہ لاتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے سوال کیا، صحیح النسائی کی روایت ہے 1344، اللہ کے پیارے پیغمبر آپ مجلس سے اٹھتے وقت کیا فرماتے ہیں؟ آپ نماز پڑھ کے اٹھتے ہیں تو آپ کی زبان اطہر سے کچھ کلمات نکلتے ہیں، آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا
میں یہ بولتا ہوں سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ اللہ تیری ہی پاکیزگیوں کو میں بیان کرتا ہوں، اے اللہ تو ہی اس لائق ہے کہ تیری ہی تعریفیں کی جائیں۔ تیری تعریفوں اور پاکیزگیوں کے بعد میری ایک گزارش ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں تیری طرف ہی توبہ کرتا ہوں۔ جو اتنے کلمات کہہ دیتا ہے قیامت تک یہ نیکی محفوظ رہتی ہے، اللہ ذوالجلال اس نیکی کے بدلے اس کو جنت کا وارث بنائیں گے۔ چوتھا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کے ذریعے سکھایا کہ امت کو یہ بتاؤ، یہ دعا کثرت سے پڑھا کرے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا تزغ قلوبنا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہدایت کے بعد ان کو ہدایت پہ رکھنا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اے اللہ اپنے پاس سے رحمت کی برکھا ہمیں نصیب فرما۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، اللہ تو ہی تو سب کو دینے والا ہے۔ یہ کثرت سے پڑھنا اور حدیث کو یاد کیجئے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلُّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كقلب واحد یصرفہ حیث یشاء۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2654 کہ ساری دنیا کے دل تو اللہ ذوالجلال کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، جس طرح وہ چاہے پھیر سکتا ہے۔ اس لیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی چلتے پھرتے پڑھنے کو معمول بنائیے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے دین پہ ثابت قدمی عطا فرما۔ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، میرے دل کو اس عمل کی طرف پھیر دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ہر وقت کا عمل جو 5واں تھا وہ یہ تھا، وہ کفارات کو اختیار کرتے۔ کس اعتبار سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اتانی اللیلہ ربی تبارک و تعالی، صحیح الجامع کی روایت ہے 59، مجھے رات کو خواب میں میرا رب دکھائی دیے۔ اور کیسے؟ فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا اور میرے رب نے فرمایا جو بہت خوبصورت شکل میں تھے، یا محمد، اے محمد، هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، آپ کے علم میں ہے کہ ملأ اعلی فرشتوں کی آپس میں بحث کس بات پہ ہوتی ہے؟ قلت لا، مجھے نہیں علم۔ فوضع یدہ بین کتفی، اللہ ذوالجلال نے اپنا مبارک ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، حتی وجدت بردہا بین ثدیی، میں نے اپنے پورے سینے میں اس ہاتھ مبارک کی ٹھنڈک کو محسوس کیا۔ فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ نے جو مجھے سکھانا تھا وہ سکھا دیا اور مجھے وہ علم ہو گیا۔ فقال یا محمد هل تدری فیما یختصم الاعلی، اللہ نے پھر پوچھا میرے محبوب فرمائیے آپ کو علم ہے کہ ملأ الاعلی فرشتے کس بات پہ بحث و تکرار کرتے ہیں؟ قلت نعم، جی ہاں، فی الکفارات والدرجات، کفارات کے اندر کہ ان کا اجر کیا لکھے، درجات کے متعلق ان کا اجر کیا لکھے۔ کفارات کیا ہے؟ المکث فی المساجد، المکث فی المساجد بعد الصلوات والمشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكاره۔ 3 چیزیں، نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھے رہنا اور پیدل چل کے مسجد میں جانا اور سخت سردی میں بھی وضو کرنا۔ یہ ایسے اعمال ہیں 3 کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے سارے گناہوں کا ان تینوں اعمال کو کفارہ بنا دیتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے فرمایا صدقت یا محمد، میرے محبوب تو نے سچ فرمایا، ومن فعل ذلك عاش بخیر ومات بخیر وكان من خطیئته كيوم ولدته امه، جس نے یہ تینوں کام کر لیے، سردی میں بھی وضو مکمل کیا، پیدل چل کے مسجد گیا، نماز پڑھ کے بیٹھ کے ذکر کرتا رہا، جب تک زندہ رہے گا خیر پہ رہے گا، موت بھی آئے گی خیر پہ آئے گی، گناہوں سے اس طرح پاکیزہ ہو جائے گا جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے، کوئی گناہ باقی نہیں بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹا عمل بھی ہر وقت معمول بنایا، جس کو صحابہ نے بھی معمول بنایا، سید الاستغفار جس کو کہتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 3674۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید الاستغفار کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ یہ کہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب الا انت۔ اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، خلقتنی وانا عبدک، تو نے ہی مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، میں تیرے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کروں گا۔ اللہ ان وعدوں کے ساتھ ساتھ اعوذ بک من شر ما صنعت، اللہ جو میں گناہ کر بیٹھا میں تجھ سے اس کی بخشش طلب کرتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی، تیری نعمتیں تو بہت ہیں، میں نے اس کی ناشکری تو بہت کی ہے، اللہ اس کا انکار تو کیا ہے، لیکن تو ہی تو معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اتنے کلمات کو کہہ دے، دن کو کہہ دے، رات تک اسے موت آ جائے جنتی ہے، رات کو کہہ دے دن تک اسے موت آ جائے یہ جنتی ہے۔ یہ 6 آسان طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے حسن خاتمہ کے لیے امت کے لیے چھوڑے۔